صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا یا حسرة علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ حضرات گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے چند باتیں دفاع حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس سے قبل ایک بات اللہ کی توفیق سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے قابل احترام ہیں، اور شاید مجھے نہیں یاد کہ میں کسی ایک پروگرام میں اتنے چھوٹے وقفے پہ مانگے جانے والے وقت کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ مولانا نے مجھے آج سے ہفتہ پہلے کہا، لیکن بعض رفقا، بعض ساتھی، بعض جماعتی زندگی کے اندر چلنے والے دوست اور احباب ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ اور میں مولانا کہہ رہے تھے انتظار کی بات ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، مسلک حقہ کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بات حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کر رہا ہوں، اور جو آیت مبارکہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، واللہ جب اس آیت کو پڑھا اور جب بھی اس کی تلاوت کو کیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل تکلیف کے ساتھ مچل جاتا ہے۔ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر رہا ہے کہ آسمان کی چھت نے اور زمین کے اس دھرتی نے ان سے بہتر مخلوق کو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب بھی اللہ کہہ رہا ہے، جب بھی ان انبیاء کو ان کے علاقوں کی طرف بھیجا گیا، ان کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا، ان کے علاقوں کی طرف بھیجا گیا، ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا، کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جس کا اس کی قوم نے مذاق نہ اڑایا۔ آج ہم بھی آتے ہیں جلسوں پہ، اور ہم بھی آتے ہیں، لوگ زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ کائنات کے کون سے وجود، کوئی انسان صلحہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے،
صلحاء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شہداء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور صدیقین ساری کائنات کے صلحاء شہداء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود کائنات کے انبیاء کے مقام اور ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان وجودوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کی توہین کی گئی. آج اور صرف ان نفوس قدسیہ نہیں، کائنات کے امام کی توہین کی گئی. آج اس ملک کے اندر اس سال میں، اسی سال میں، اہل حدیثوں اسی سال میں کائنات کے امام کی گستاخیاں کی گئیں. گستاخ تمہارے ملک کے باشندے، فرار کروانے والے تمہارے یہ حکمران تھے. لوگوں نے کہا، بعض بکواس کرنے والوں نے کہا کائنات کا امام معاف فرما دیا کرتا تھا. ضرور معاف فرما دیا کرتا تھا، لیکن تمہیں معافی والی حدیثیں اب یاد آئی ہیں. تم نے کائنات کے امام کو گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا بتاتے ہوئے نہیں سنا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا جب تک کائنات کا امام زندہ تھا اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا، وہ جسے چاہتا معاف فرما دیتا. لیکن اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی شخص کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے. آئندہ کے بعد کوئی کائنات کے امام کی گستاخی کرے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو اور چاہے کافر ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے وجود سے اس کی گردن کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں حاصل جس کی زندگی کے اندر اس کے نبی کی توہین کی جائے. آج تم کس طرح زندہ ہو؟ آج اہل حدیث وہ بھی ہے جو نواز شریف زندہ باد کے نعرے ابھی بھی لگا رہا ہے. اہل حدیثوں آؤ سنو، اور وہ بھی سنیں جو کہتے ہیں کائنات کے امام نے اپنے گستاخوں کو معاف فرما دیا. کائنات کے امام نے کہا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نکیز فی فتح مکہ وکان ممن یؤذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کائنات کے امام کی گستاخیاں کیا کرتا تھا. اللہ نے حویرث بن نکیس کے، اللہ کے نبی نے حویرث بن نکیس کے قتل کا حکم دیا تھا. اور کائنات کا امام لوگوں سے پوچھتا رہا، من لے براس کعب بن اشرف، کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر کے لائے گا؟ محمد بن مسلمہ اٹھا. محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا. آج کہتے ہو، اور صرف 2 واقعات نہیں، متعدد واقعات کتب حدیث میں بھی موجود ہیں. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں درجنوں حوالوں کو نقل کیا ہے، امت کا اجماع نقل کیا ہے. شاتم رسول کی سزا سرتن سے جدا کے حوالہ سے کائنات کا امام داخل ہوا مکہ کے اندر، وعلی راسہ مغفر، آپ کے سر کے اوپر
ہوت تھی اتاری، صحابی رسول دوڑتا ہوا آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ ابن خطل لٹکا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ کے پردوں کی حرمت اپنی جگہ پر، لیکن کائنات کے امام کا گستاخ ہے، کائنات کے امام نے کہا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور وہ صحابی رسول، وہ نبینا صحابی ہے۔ آج تم محبت کرتے ہو کائنات کے امام سے، محبت تو اس نے کی تھی۔ عمر ابن خطاب آج محبت کے دعوے کرنے والوں، اور تم تو اپنے وقت کی، اپنی ہمتوں کی، اپنے حوصلوں کی کائنات کے امام کے لیے قربانی دینے کے لیے آج تیار نہیں ہو۔ وہ کائنات کے امام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کہا اللہ کے رسول، ہاتھ کو تھاما ہوا ہے اللہ کے رسول کے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے ہے۔ کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ کہا اللہ کی قسم ہے، کس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اگر اپنی جان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق تو مسلمان نہیں ہو سکتا، آج تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج تو کائنات کے امام کی سنت داڑھی کو اپنے چہرے پہ پوری طرح سجانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آج قربانی کی بات کرتا ہے۔ تجھے اپنا بظاہر حلیہ کائنات کے امام کی سنت سے زیادہ عزیز ہے، اور محبت وہ کس نے کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی نا۔ بیٹے نے کہا اسلام کو قبول کرنے کے بعد، بابا بدر کے موقع پر آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، میں نے چھوڑ دیا تھا باپ سمجھ کر۔ کہا بیٹے اللہ کی قسم اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی سمجھ کر گردن کو علیحدہ کر دیتا۔ یہ انہوں نے محبت کی تھی۔ کائنات کے امام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر علیحدہ موجود ہیں۔ عمر فاروق کائنات کے امام سے ملنے کے لیے آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دروازے پہ کائنات کے امام کا صحابی موجود ہے۔ کہا خادم کو، کہا جاؤ بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ جواب کوئی نہ آیا، حاضری کی اجازت نہ ملی۔ دوسری مرتبہ پھر کہا، تیسری مرتبہ پھر کہا، اب چوتھی مرتبہ کیا کہتا ہے؟ بلند آواز سے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو۔ اب خواہش یہ ہے کہ کائنات کے امام کو میری آواز ڈائریکٹ پہنچ جائے کہ اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں تو سن لیجئے، اللہ کی قسم اگر کائنات کے امام کا حکم ہوگا، عمر فاروق اپنی بیٹی کی گردن کو وجود سے علیحدہ کر کے کائنات کے امام کے قدم ہائے مبارکہ میں پھینک دے گا۔ وہ ایک نبی کی حدیث کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے امام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کہا تھا نا، کہا صحابہ کی جماعت نے لشکر اسامہ کی روانگی کو بھی مت کیجئے، مدینہ میں کوئی دوسرا لشکر موجود نہیں ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے،
تو کائنات کے امام نے کہا تھا، کائنات کے امام سے محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس نے کہا مجھے یہ بات گوارا ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجود اطہر کو کتے گھسیٹے، لیکن یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم کائنات کے امام نے دیا ہو ابو بکر اس کو روک دے۔ آج تم محبت کرتے ہو اور ہمیں نہ بتلاؤ۔ ہم نے کائنات کے امام کی احادیث کو پڑھ کر دیکھا ہے، ہم گستاخ رسول کی صدا سے واقف ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ہم گستاخ رسول کی صدا سرتن سے جدا کا اعلان کرتے رہیں گے۔ اور وہ نابینا صحابی اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنی لونڈی کو کائنات کے امام کی گستاخی سے روکا، باز نہیں آئی، جسم میں بالے کو گھسا دیا۔ اب کل کائنات کے امام نے پوچھا کون ہے جس نے اس عورت کو قتل کیا ہے؟ صحابی رسول ہے، سروں کو پھلانگتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا ہے؟ کہا آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، میری رفیق سفر تھی، مجھے اس سے محبت تھی، میرے اس سے 2 بچے تھے، رات آپ کی گستاخی کر رہی تھی، میں نے منع کیا، باز نہ آئی، میں نے اس کے سینے میں بالے کو گھسا دیا۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ کہا صحابہ لوگوں گواہ رہنا، اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا ہے۔ یہ گستاخ رسول کی صدا ہے، اور گستاخ رسول کی صدا اللہ کے فضل و کرم سے صرف صحابہ نے گستاخان رسول کو قتل نہیں کیا ہے، جب بھی کسی نے کائنات کے امام کی گستاخی کی، ہم نے تو کائنات کے امام کی حرمت اور ناموس کے دفاع کا درس حاصل کیا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے حاصل کیا ہے کہ صلیبی فوج کے ایک سپاہ سالار نے کائنات کے امام کی گستاخی کی تھی۔ وہ جنگلات کی طرف دوڑتا تھا، کہتا تھا سلطان اس وقت تک نئے کپڑے نہیں پہنے گا جس وقت تک اس صلیبی فوج کے سپاہ سالار کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ نہیں کر دیتا ہے۔ اور سلطان نے اسی طرح کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر غلامان نبی نے گستاخیاں کرنے والوں کو جہنم واصل کیا ہے، اور ہم حالیہ دور کے اندر جب ممتاز قادری کا مسئلہ آیا، ہم نے کہا اہل حدیث ہونے کے باوجود اور اپنے آپ کو اہل حدیث کا بیٹا سمجھنے کے باوجود اور اپنی اس نسبت پہ فخر کرنے کے باوجود مسلک اہل حدیث کو اپنے سر کا تاج، اپنی آنکھوں کا نور، اپنے دل کا قرار سمجھنے کے باوجود ہم نے اس امر کا اعلان کیا کہ ممتاز قادری کا خون خون ناحق ہے۔ ہمارے اپنوں نے بھی سوال کیا، ہم نے کہا اہل حدیث کے فرزند ہیں، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے۔ کائنات کے امام کے دور کے اندر مطعم بن ندی کفار کا ایک سردار ہے، کائنات کے امام کا دفاع کیا ہے، 1 مرتبہ دفاع کیا ہے، کفر کی حالت میں مرا۔ کائنات کے امام نے پتہ کیا کہا تھا؟ بدر کے قیدیوں کی طرف دیکھ کے کائنات کے امام نے کہا تھا اللہ کی قسم آج مطعم زندہ ہوتا اپنی آدھی زبان سے کہتا کائنات کا امام سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ کائنات کے امام نے
اپنی حرمت کا پاس کرنے والوں کا حیا کیا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ کے فضل و کرم سے. اور بعض لوگ، ہم نے ختم نبوت کے حوالہ سے ہم نے کہا ان لوگوں کے مطالبات درست ہیں، اور بعض لوگ، میں ایسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن گالیاں کھا کر سینہ پک گیا ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. آج کئی لوگوں کو پیسے ملتے ہیں کہ علامہ شہید کے بیٹوں کے خلاف بکواس کرو اور تم ہمیں گالیاں نکالو. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جرم یہ ہے، ہم نفاذ اسلام کی بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے یہ گالیاں کل قیامت کے دن نجات کا سرٹیفکیٹ ہوں گی. ہم اللہ کو کہیں گے اللہ بیگانے تو بیگانے اپنوں نے گالیاں نکالی تھیں، ہم تیری نبی کی حرمت اور ناموس کی جنگ لڑتے رہے، ہم تیرے نبی کی ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہے اور لوگ ہمیں گالیاں نکالتے رہے. ہم مسلک اہل حدیث کے لیے جب مسلک کی غیرت اور مسلک کی عزت کی بات آئے تو مباہلے کریں ہم، اور کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کریں ہم، اور گالیاں نکالو ہمیں. اب تمہارا کردار کیا ہے؟ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تم نواز شریف کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم نواز شریف کی چاکری کو اپنے لیے اعزاز سمجھو. احسان الہی ظہیر کے فرزند صدیق و فاروق کی درباری اور ان کی چاکری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے دفاع ختم نبوت کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے، دفاع حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے. لوگ آج مسلک اہل حدیث پہ تبرہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا ختم نبوت کے حوالہ سے کردار کیا ہے؟ رانا صاحب کہہ رہے تھے، ان کی بات کا جواب تو نہیں دوں گا، لیکن کتابیں لکھنی کیوں ضروری ہیں؟ جس کو پوچھنا ہو وہ مولانا سے میرا نمبر لے لے، میں انشاءاللہ بتلاؤں گا کیوں ضروری ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ختم نبوت کا پروانہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے باپ نے اکیلے میں کہا، منہ پہ تعریف نہیں، اکیلے میں کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے عبید اللہ لطیف جیسے ختم نبوت کے پروانے بھی کم دیکھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اور کیا بات ہے، کائنات کے امام کا دفاع زبان سے بھی، تلوار سے بھی، قلم سے بھی، اور جس کا سب کچھ بند ہو جائے اس کا دل سے نفرت کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، اور جس کے نصیبے میں جو آ جائے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے، ہم سے زیادہ جہاد کا دائی کوئی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی کے لیے جہاد نہیں کرتے، ہم کائنات کے رب کے لیے جہاد کرنے کے قائل ہیں. اور بات سنا، اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں اہل حدیث کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اول المکفرین یہ جانتا ہے، اور مبشر احمد ربانی میرا استاد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس نے درجنوں حوالے نکالے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اول المکفرین اہل حدیث کے سر خیل کو کہا ہے.